اب جب مرد کو ہم نے یہ کردار دے دیا ہے تو اس کے بعد پھر وہ غصہ کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں جو بیوی بیاہ کر لا رہا ہوں مجھے اس کو دبا کر رکھنا ہے اور اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی مرد اپنی بیوی پہ قابو پا ہی نہیں سکا۔ آپ مجھے بتائیں، غصہ جتنا مرضی کر لیا مردوں نے، ان کو بھی تو سیکھنا چاہیے نا۔ اگر تو یہ ٹھیک ہے، فارمولہ کام کر رہا ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، یہ تو اچھا ہے، تمام مردوں کو کرنا چاہیے، بیویوں کی ایسی تیسی۔ سب سے پہلا مسئلہ جو مرد کو، بطور میں مرد ہی آپ سے بات کر رہا ہوں، جو فیل ہوتا ہے ان کو وہ یہ ہوتا ہے کہ میری عورت مجھ پہ شک بہت کر رہی ہے، مطلب بات بات پہ پوچھنا کہ یہ کون ہے، یہ کہاں پہ جا رہی ہو، کہاں سے آ رہے ہو، اور عموماً اس کو نام دیا جاتا ہے پوزیسونیس کا۔ دیکھیں، عورتوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ مرد جو ہے وہ حسن کو دیکھ کے اور عورت کو دیکھ کے اس کی طرف نا قدرتی طور پر متوجہ ہوتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ لائل نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور شکایت بھی اکثر مرد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یہ کہ میری عورت رازدار نہیں ہے، میری باتیں دوسرے لوگوں سے جا کر کرتی ہے اور یوں میری جو باتیں ہیں وہ لوگوں تک پھیل جاتی ہیں، تو کیا عورت کو یہ کرنا چاہیے یا پھر اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، مرد کو جو ذلیل کرنے والی عورت ہے نا، اس نے زندگی میں ذلالت کے علاوہ خود بھی کچھ نہیں پایا۔ تو کیا مرد کو شادی کے بعد باہر جانا چاہیے، یا پھر جو یہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، یا ان کی کوئی امپورٹنس ہے بھی، یا یہ رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ نیت جس کی صاف ہوتی ہے نا مرد کی، میں نے دیکھے ہیں لوگ جاتے ہیں، لیکن صاف نیت والے جو ہوتے ہیں نا، وہ 2-3 سال کے اندر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ، بچوں کو اپنے ساتھ وہیں پہ بلا لیتے ہیں، لیکن جن کی نیت میں ہوتی ہے نا کھوٹ، ان کے ساری زندگی حالات ہی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر آپ خواتین ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو اگنور کر رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خاوند آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کو وہ وقت نہیں دے پا رہا ہے جو کہ اسے دینا چاہیے اور جو کہ آپ کا حق ہے، اور آپ اس کے سلوشن کو تلاش کر رہی ہیں، تو آج کی یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیگم، آپ کی بیوی آپ کے اوپر بہت زیادہ شک کرنے لگی ہے، اور یہ بے وجہ کا شک ہے اور اس سے ہمارا ریلیشن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور آپ اس کا حل چاہتے ہیں، یا پھر آپ کو ازدواجی رشتوں سے متعلق کوئی اور مسئلہ درپیش ہے، تو آج کی اس پوڈ کاسٹ کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج کے ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ خود بھی ایک ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقاص۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر، آج کی اس سیٹنگ کے اندر ہم بات کریں گے مرد کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، ایک ریلیشن شپ کے اندر جو پرابلمس مرد فیس کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم لوگ جو عورت کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے بھی ایک طرف جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کو کن کن پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن ایٹ فرسٹ وی ول ٹاک اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن آف آور سوسائٹی، دا میرج، جو شادی کا ایک ادارہ ہے جس کے ذریعے ہماری جو نسل ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اس کو کس طرح سے لے کر چلنا چاہیے، یا پھر ہم سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر شادی کیوں ضروری ہے اور کیا یہ کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر میں نے سنا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کیا کرتے، مطلب مثالیں ہیں ہمارے بہت سے جو فلاسفرز گزرے ہیں ان میں سے کسی نے شادی نہیں کی ہوئی تھی۔ بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں، شادی بذات خود نام ہے دو لوگوں کے اکٹھے رہنے کا، جو نکاح ہے اور شادی ہے اس کے اندر بڑا فرق ہے۔ آپ نے سوال کیونکہ شادی کے بارے میں کیا ہے، تو پوری دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں، لوگ اکٹھے رہتے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ انہوں نے نکاح کیا ہوتا ہے۔ تو شادی جو ہے وہ دو لوگوں کے اکٹھے رہنے کا نام ہے، اور یہ دنیا میں اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا اکتا جاتا ہے، وہ پیدا تو اکیلا ہوتا ہے، جاتا بھی اکیلا ہے، لیکن اس دنیا میں اکیلا رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اسے کوئی ایسا رازدان چاہیے ہوتا ہے جو جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات کر سکے، اسے ایک عورت چاہیے ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی اولاد یا اپنے خاندان کو آگے بڑھا سکے، اور پھر سوسائٹی میں رہتے ہوئے اسے اپنے کردار کی گواہی بھی دینی ہوتی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے ان شادی نہیں کی تھی، اسی لیے تو کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے نہیں کی تھی۔ تو شادی نہ کرنا ایک خبر ہے، شادی کرنا کوئی خبر نہیں ہے، یہ ایک نارمل بات ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ شادی کرتے ہیں، اور اٹس کوائٹ نارمل، لیکن نکاح کرتے ہیں یا نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ریلیجن پہ، ہمارے کلچر پہ، اور ہماری سوسائٹی پہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شادی ہو گئی، لیکن ان شادی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف بچے پیدا کرنا یہ شادی کا جو ہے وہ مقصد ہے، یا پھر جنسی تسکین جو ہے جو کہ ایک انسان کی ضرورت ہے، کیا یہ مقصد ہونا چاہیے، یا پھر اس کا کوئی الٹیریئر جو ہے وہ موٹیو بھی موجود ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس معاشرے کے اندر عورت جو ہے
اس کو سوسائٹی کا حصہ نہیں بنایا جاتا، وہاں پہ شادی کا مقصد جو ہے وہ بچے پیدا کرنا ہی ہوتا ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے خاتون جو ہے وہ کاری کچھ نہیں سکتی، نہ وہ کوئی جاب کرتی ہے، نہ وہ کوئی کام کرتی ہے، نہ کوئی بزنس کرتی ہے، نہ اس کی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں، تو لہٰذا وہ بچے ہی پیدا کرے گی اور کیا کرے گی. تو لہٰذا یہاں پہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو شاید اس کا مقصد یہی لے جاتا ہے. اور والدین بھی سوچتے ہیں اب بچہ بڑا ہو گیا انہیں ویاہ کر دو، پنجابی میں کہتے ہیں کہ چلو اندے بچے ہوں گے اور ان کا خاندان ودے گا. تو ہمارے یہاں اس کا مطلب یہی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک خاتون کو ایک انسان کے طور پہ، معاشرے کے ایک کارآمد شہری کے طور پہ سوچنا شروع نہیں کیا. ورنہ آپ نے دیکھا کہ ورکنگ وومن اپنی شادی بہت لیٹ کرتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو. اور پھر ورکنگ مین جو ہیں وہ بھی اپنی شادی بہت لیٹ کرتے ہیں، اپنا کیریئر بلڈ کرتے ہیں. وہاں پہ بچے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر آپ شادی کا مقصد بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو عورت کا کردار بھی تو بدلنا پڑے گا نا. عورت کا کردار نہیں بدلے گا تو پھر بچے پیدا ہی ہوں گے اور تو کچھ نہیں. یہ اوورآل معاشرے کے اندر ایک چینج جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. بالکل، اس کے بغیر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بات کیا کہ جو ورکنگ وومن ہیں یا مین ہیں وہ شادی جو ہے بہت لیٹ کرتی ہیں، تو شادی کی جو سب سے صحیح عمر ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ شادی کی سب سے صحیح عمر تھا وہ ہے جب آپ کے پاس 3 چیزیں ہوں. سب سے پہلے اتنا سرمایہ کہ آپ ایک خاندان کو پروٹیکٹ کر سکیں، بلڈ کر سکیں اور اسے ایک لائف دے سکیں. نمبر 2، آپ نے معاشرے کے اندر اتنا سفر کر لیا ہو کہ آپ دوسروں کو اچھے سفر کے لیے گائیڈنس دے سکیں. جب تک آپ خود میچورٹی کے اس لیول تک نہیں پہنچتے تب تک آپ ایک گھرانے کے سربراہ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. کسی عام آرگنائزیشن میں بھی آپ جائیں نا تو آپ کو پہلے دن سے وہ کنٹری مینیجر نہیں بنا دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ ایگزیکٹو کے طور پہ ایک چھوٹی پوسٹ پہ آپ ایکسپیرینس لیتے ہیں، پھر آپ ترقی کرتے ہیں. تو ہم سب سے بڑا عہدہ سب سے پہلے دے دیتے ہیں نا، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میچورٹی، تو میچورٹی جو ہے وہ دوسری بڑی چیز ہے جو کہ شادی کرنے کے لیے آپ کو لگے کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے. اور تیسری اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ میں برداشت کتنا ہے، آپ دوسرے کے ساتھ رہنا جان گئے ہیں یا نہیں، کہ آپ صرف ایک سولو فلائٹ کرنے کے عادی ہیں، کہ آپ لوگوں کو کنسلٹ کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں، ان کی اوپینین کو ویلیو دیتے ہیں، اور کیا ان کی اس اوپینین کی روشنی میں اپنی زندگی میں کوئی چینج لانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان آپ کی زندگی میں آئے اور جئیں آپ اپنی مرضی سے، تو یہ نہیں ہو سکتا. 2 دوست بھی اگر ایک ہاسٹل میں رہیں تو ان کو ایک دوسرے کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. لائٹ جو ہے میں تب جلاؤں جب دوسرا بندہ جو ہے وہ سو نہ رہا ہو، یا میں یہاں پہ ٹی وی کی آواز اونچی کروں یا کم کروں، یا اس ہاسٹل کے اندر میں نے اگر آئرن استعمال کرنی ہے تو میں بل کا خیال رکھوں زیادہ نہ آ جائے، دوسروں کو بھی پڑے گا، اے سی کب چلانا ہے کب بند کرنا ہے. تو اگر ہاسٹل میں 2 لوگ اکٹھے رہتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو اگر آپ اس قابل زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو پھر تو آپ کو دیکھیں نا کنسیڈر کرنا پڑے گا اپنے پارٹنر کو، مرد ہو یا عورت. عورت بھی اگر ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بس میں نے اپنی مرضی سے جینا ہے تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے. نہ کسی مرد کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، اسے اپنی زندگی جینی چاہیے. اسے اسی طرح مرد اگر یہ سوچتا ہے کہ جناب میں نے اپنی مرضی سے جینا ہے اور میں نے کسی کی سننی نہیں ہے، میں کسی کا متی نہیں ہوں، میں کسی دیکھنا اب عام طور پہ یہاں پہ ایک عجیب سی مثال بنی ہے، میں بیوی کے تھلے نہیں لگا ہے. وہ بیوی تھلے نہیں لگا کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کی بات سنتا ہی نہیں. دیکھیں بات سننا بڑا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ کی پارٹنرشپ نہیں چل سکتی، چاہے اسے شادی کا نام دیں، نکاح کا نام دیں، پارٹنرشپ کا نام دیں. کوئی ایروگنٹ جو ماحول ہوتا ہے اور جہاں پہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا وہاں پہ نہیں رہتا، شادی کا جو رشتہ ہے وہ باقی نہیں رہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا محبت ضروری ہے شادی کے لیے؟ کیا پھر محبت کے بغیر جو ارینج میرجز ہیں وہ بھی چلتی تو نظر آتی ہیں، لیکن ایک عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ خوشی خوشی نہیں چلتی ہیں، وہ ایک ارینجمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، صرف اس کے مطابق وہ لوگ اپنی زندگی گزارے ہیں، اس کے اندر وہ فیلنگس نہیں ہیں، وہ ایموشنس نہیں ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. محبت تو ہر رشتے کے لیے ضروری ہے، 2 دوستوں میں بھی محبت ضروری ہے، شادی کے لیے بھی محبت ضروری ہے. اب سوال تو اصل میں یہ ہے کہ محبت شادی سے پہلے ضروری ہے یا بعد میں ضروری ہے، اور پھر محبت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. اگر ایک انسان ہے اس کا کوئی آئیڈیل ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، تو پھر وہ برائے مہربانی کسی قسم کی بیوی سے، کسی عورت سے شادی نہ کرے. وہ آئیڈیل کو ڈھونڈے، تلاش کرے، نہیں ملتی تو پھر جیسے آپ نے کہا دنیا میں بڑے لوگ شادی نہیں کرتے تھے تو وہ نہ کرے. لیکن اگر اس کا آئیڈیل کوئی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے ایک عورت ہو، اس کی یہ خوبیاں ہو، وہ وفادار ہو، وہ خیال رکھنے والی ہو، وہ کیئرنگ ہو، وہ مجھے دوسروں کے سامنے پروٹیکٹ کرنے والی ہو، وہ خاندان میں میری عزت بڑھانے والی ہو، اگر یہ والی محبت کی کوئی شرائط ہیں تو ان پہ تو کوئی بھی پورا اتر سکتا ہے. تو لہذا میرے خیال میں جن لوگوں کی کوئی شادی کے حوالے سے کوئی خاص قسم کے آئیڈیلز ہوتے ہیں نا، ان کو تو شادی ان لوگ جو ہے وہ ارینج میرج بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور اگر شادی کے لیے وہ اصول ہیں جو میں نے بعد میں بتائیں تو میرے خیال میں پھر محبت شادی کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن محبت بہرحال ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی رشتہ چل ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، شادی ہو گئی
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے. عموماً جو عورتیں شکایت کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہیں اگنور کیا جاتا ہے، بے توجہی کا جو شکار ہیں وہ رہتی ہیں، اور شوہر جو ہے وہ ان کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے یا ان کے اوپر اس طرح سے اٹینشن نہیں دیتا، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ یہ زندگی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں گزار سکتے ہیں. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ عورت کی ایک ضرورت ہے کہ اس کو سراہا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، یا جو سینٹر آف اٹینشن ہے وہ اس کے اوپر رکھا جائے. تو اگر عورت کو اٹینشن نہیں مل رہی ہے تو عورت کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو وہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے یا پھر اس کا کوئی اور بھی حل ہے؟ دیکھیں، رشتہ ختم کرنا ہم نے اتنا عجیب و غریب قسم کا اس کو ورڈ بنا دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی دنیا کا سب سے انوکھا کام ہے. اگر یہ کوئی اتنا انوکھا کام ہوتا تو پھر یہ الاؤڈ ہی نہ ہوتا. آپ دیکھیں کہ اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں رشتہ ختم کرنا بڑا آسان ہے. اگر آپ کرسچینٹی میں دیکھیں، ہندوازم میں دیکھیں تو رشتہ ختم کرنے کا آپشن جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر اسلام جو ہے وہ ایک ریلیجن آف نیچر ہے اور اس نے رشتہ ختم کرنے کا آپشن رکھا ہے، تو ہم نے کیونکہ ہم رہے ہیں ذرا ہم نے آزادی حاصل کی ہے کہیں ہمسائے سے، تو ہمارے اندر نا یہ رشتہ ختم کرنے کا ایک بہت بڑا یہ ایک ایونٹ ہم نے بنا دیا، رشتہ ختم ہونے لگا ہے. اور رشتہ ختم کرنا اتنا ہی آسان ہونا چاہیے جتنا ایک شادی کرنا آسان ہے. شادی کرتے ہوئے بھی ظاہری بات ہے کافی ساری ایفرٹس ہوتی ہیں، تو رشتہ ختم کرتے ہوئے بھی ایفرٹس ہوتی ہیں. اگر ایک انسان آپ کو پسند نہیں کرتا، اگر ایک انسان آپ کو توجہ نہیں دینا چاہتا، آپ نے بارہا تمام تر حربے آزما کے دیکھ لی ہیں، وہ نہیں بدل رہا، تو آپ وہاں پہ کس لیے ہیں؟ آپ شادی سے پہلے بھی تو جی رہے تھے، شادی کے بعد اگر ڈائیورس ہو جائے گی تو بھی جئیں گے. مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کہہ رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ عورت کو ہی توجہ چاہیے، مرد کو بھی. یہاں پہ ایسے بھی میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ مرد کہتے ہیں کہ میری بیوی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، میں جاتا ہوں تو وہ مجھے مسکرا کے دیکھتی نہیں ہے، اس کے حال برے ہوتے ہیں، وہ مجھے اچھا کھانا پکا کے نہیں دیتی، وہ میرے ساتھ اتنا لاؤڈ بولتی ہے کہ میرا جو سر ہے وہ پھٹنے لگتا ہے. تو اگر ایسے رشتے میں آپ کسی غلطی سے بندھ گئے ہیں تو برائے مہربانی، اللہ نے آپ کو زندگی ایک دفعہ دی ہے، کیوں آپ نے اسی بس کے ساتھ لٹک کے مرنا ہے جو بس جو ہے وہ دریا میں گر رہی ہے؟ تو آپ کوشش کریں نا کہ اس رشتے سے آزادی حاصل کریں. اور میرے خیال میں ہمیں طلاق کو بھی شادی کی طرح آسان کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بھائی اور بہنیں، مرد اور عورت دونوں جو ٹاکسک ریلیشن شپس میں ہیں، وہ وہاں سے نکل سکے. اور اس کا صرف ایک علاج ہمیں، لیکن اس سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دل بڑے کرنے کی ضرورت ہے. جو بچے پیدا کیے ہوتے ہیں نا، ان بچوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. شادی ٹوٹنا اس وقت ایک عذاب بنتا ہے جب شادی ٹوٹنے کے بعد وہ بچے سفر کرتے ہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں. جب عورت کہتی ہے کہ میں اس مرد کو ان بچوں سے نہیں ملنے دوں گی، یا مرد کہتا ہے کہ یہ بچے میرے ہیں، میں اس سے ان کی ماں کو نہیں ملنے دوں گا، تو میرے خیال میں برائی جو ہے اور خرابی اور تباہی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے لوگ سب ایک اور مسئلہ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ سوسائٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی اس عورت کو. مرد تو پھر بھی آگے کام چلا لیتے ہیں جس کو طلاق ہوئی ہوئی ہو، اور اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اچھوت نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کسی لوور کاسٹ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس طرح سے ایکسیپٹنس اسے نہیں ملتی، اپنے گھر میں نہیں ملتی، باہر کیا ملے گی. تو اس لیے بھی جو ہے وہ عورتیں یا مرد جو ہیں وہ اسی رشتے کے اندر بندھے رہتے ہیں اور اس کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں. یہ مسئلہ صرف لوور مڈل کلاس میں اور مڈل کلاس کے اندر ہے. پاکستان کی جو لوور مڈل کلاس ہے اور بلو پاورٹی لائن اور مڈل کلاس کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عورتیں گھروں میں بٹھائی ہوئی ہیں. وہ عورتوں کو معاشرے کا کارن شہری جو میں نے پہلے بات کی بننے نہیں دیتے. وہ عورت جو ہے وہ اس کی صلاحیتوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی شکل کا پتہ، نہ عقل کا پتہ، نہ کام کا پتہ، نہ صلاحیتوں کا پتہ. لہٰذا جب وہ ڈائیورسڈ ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو پہلے بھی اس کے ماں باپ نے کسی کے ذمہ باندھا تھا، اب بھی انہوں نے کسی کے ذمہ باندھنا ہے. لہٰذا الٹیمیٹلی سوسائٹی تو اسے ریجیکٹ ہی کرے گی. وہ سوسائٹی جو ہے وہ کلاس ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اپر کلاس میں اور اپر مڈل کلاس کے اندر یہ پرابلم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، وہ نکلتی ہیں، وہ جاب کرتی ہیں، ان کے اپنے بزنسز ہیں، وہ خود گاڑی چلاتی ہیں، وہ خود اپنا کام خود کرتی ہیں، ان کے پاس اپنے سہولیات وہ موجود ہیں زندگی کی. تو وہاں پہ تو ڈیورس کے بعد یہ پرابلم نہیں آتا کہ سوسائٹی جو ہے وہ انہیں ریجیکٹ کر دے. سوسائٹی ریجیکٹ ان لوگوں کو کرتی ہے جن کو سوسائٹی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس لیے ڈیورس لڑکی اگر کسی لوور مڈل یا مڈل کلاس کرانے میں بیٹھی ہے تو اس کے لیے تو آپ کا سوال درست ہے. لیکن اگر وہ ڈیورس لڑکی کسی اپر مڈل کلاس یا اپر کلاس میں بیٹھی ہے تو وہاں پہ یہ پرابلم نہیں. اس کا مطلب ہے یہ پرابلم سوسائٹی کا نہیں ہے، یہ ہماری ذہنیت کا ہے، سوچ کا ہے، مائنڈ سیٹ کا ہے. اور اگر ہم اب لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس اپنی خواتین کو یہ آزادی دیں کہ وہ گھر کی دہلیز سے باہر نکل کے سوسائٹی کا حصہ بنیں، وہ جابس کریں، وہ کام کریں، وہ بزنسز کریں، اور اگر ہم عورت کی رسپیکٹ کرنا شروع کریں، اپنی نظریں جو ہیں وہ عورت کے لیے بدلیں، اسے سوسائٹی کا اپنے جیسا شہری سمجھیں، تو یہ پرابلمس بھی ختم ہو جائیں گے. اور ہم ایولیوشن کے دور سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جس طرح سے اسکوٹیز آپ نے دیکھا ہے کتنی زیادہ خواتین چلا رہی ہیں. لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ ان کو پتہ تھا
کہ بھئی یہ کرنا پڑے گا ایونچولی. اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں اگلے 10-20 سال میں ہماری جو لوور مڈل کلاس ہے وہ نہیں تو ایٹ لیسٹ مڈل کلاس تو اس عذاب سے آزاد ہو ہی جائے گی. اور ابھی ہمارے ملک کو بنے ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے, ایوولوشن کا پروسیس چل رہا ہے, تو میرا خیال ہے اور 10-20 سال میں آپ کو یہ پرابلمز ہم ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہوں گے, اور ڈائیورس ول بی کوائٹ ایزی اینڈ گرلز ول بی کیپیبل ٹو فائنڈ اندر مین فار دیئر لائف when they will feel that the man with them is not good for them. آلرائٹ ڈاکٹر صاحب, ایک اور شکایت عموماً سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا شوہر ایموشنلی سپورٹیو نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک رشتہ ازدواج شروع ہو گیا ہے اور اس کے اندر رپورٹس کی طرح دونوں جو فریقین ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں, زندگیاں گزر گئی ہیں, لیکن دے آر نو ایموشنس, کوئی فیلنگس نہیں ہیں اور وہ ایک ڈیل کے تحت چل رہے ہیں. تو اگر شوہر ایسا ہے کہ ایموشنلی سپورٹیو نہیں ہے, عورت کا پتہ ہی نہیں اس کو کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس آ رہے ہیں, تو ایسے شوہر کے متعلق عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جو ایموشنل سپورٹ کرنا ہونا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا کچھ چیزیں ویسے ہی ممنوع ہیں. مثال کے طور پہ حق کرنا, مثال کے طور پہ کس کرنا, مثال کے طور پہ ہاتھ ملانا. میری بات آپ سمجھیں؟ جی. اب یہ اچھے بھلے گھرانوں میں بھی آپ جائیں تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا آپ کے ابو نے اپنی امی کو حق کیا ہوا ہے. ہاں جی, نہیں تو ہمارے کلچر میں برا سمجھا جاتا ہے اس کو. اچھا, لیکن اگر یہ اتنا برا کام ہے, آپ نے شادی بھی کی ہے, وہ 2 بندوں کی تو شادی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں سکھا سکتے کہ شادی کے بعد کیا الاؤڈ ہے اور شادی سے پہلے کیا الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے, ریلیجن اپنی جگہ پہ ایک بہت اہم چیز ہے, لیکن اگر ہم نے یہ سکھایا ہوتا تو ہمیں پتہ تو ہوتا نا کہ بھئی اب کیونکہ ہم نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ کام شادی کے بعد الاؤڈ ہے, لہٰذا آپ ساری دنیا شادی سے پہلے ہی کر لیتی ہے اور یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا. لہٰذا دیکھیں, ایموشنز جب تک آپ دکھائیں گے نہیں نا, وہ سکھائیں گے نہیں, وہ آئیں گے نہیں. ایموشنز کہتے ہیں ڈالے جا سکتے ہیں, اسی لیے لوگ جو ہے وہ طوطوں کو, شیروں کو, بکریوں کو, ہاتھیوں کو ایموشنز دے دیتے ہیں, ان کو سکھا دیتے ہیں, ان کو ٹیم کر دیتے ہیں, ڈولفن کو ٹیم کر دیتے ہیں, وہ خاص قسم کے بندروں کو ٹیم کر لیتے ہیں. تو ایموشنز ایک ایسی چیز ہے جو کہ ٹرین, جس سے جو انسان کو اگر کوئی بندہ ایکسپریسو نہیں ہے تو دیکھیں, اگر ہم نے اپنے گھر میں مووی دیکھنے پہ پابندی لگائی ہے, ڈرامہ دیکھنے پہ پابندی لگائی ہے, میوزک چلانے پہ پابندی لگائی ہے, تو ایموشنز کہاں سے آئیں گے؟ ایموشنز جو ہیں ان کے لیے ایک ایموشنز کا ماحول پیدا کرنا ہوگا نا. آپ نے اگر کسی سے آپ پیار کرتے ہیں تو آپ اسے کوئی پھول دیں گے نا, کوئی طریقہ کار ہوگا. تو اگر آپ وہ پھول آپ کو دینا ہی نہیں آتا ہے تو وہ کہاں سے, وہ ایموشنز کہاں سے آئیں گے؟ لہٰذا یہ وہ ٹریننگ ہے جو کہ گھروں میں دی جانی چاہیے, اور والدین کو اب بطور کپل بیہیو کرنا چاہیے گھروں میں. ہم ریلیجن جو ہے اس نے ہمیں جن چیزوں کی اجازت دی ہے, ہم نے غیر ضروری طور پہ اس کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے, جس کی وجہ سے ایموشنل ٹریننگ نہیں ہوتی. وہ لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ ایروگینٹ سے, اور پھر ایک جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر اتنے ہم لڈو بانٹتے ہیں, اتنے لڈو بانٹتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں پورا محلے والا کہ کیا ہو گیا, پتہ چلتا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ پیدا ہوتے ہی وہ جو ایک سپیریئر لیول کی جو ایک اس کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے نا, وہ سوچتا ہے کہ یار یہ لڑکیاں, خواتین دنیا میں میری سروس کے لیے پیدا ہوئی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اینڈ دے بوتھ ہیو ٹو سرو ایچ ادر. تو ایموشن اگر کسی میں نہیں ہے تو خواتین کو ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خواتین کو بھی بنے بنائے ایموشنز چاہیے ہوتے ہیں نا, محنت نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہے بھی ایموشن جو ہے نا وہ ریڈی میڈ کہیں سے ایک دم سے نکلے, میرا ہسبینڈ آئے اور وہ جناب اپنا نیچے جھکے اور وہ اس طرح سے مجھے پھول پیش کرے, وہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتی. دیکھیں, ایفرٹ بڑی ضروری ہے. ایموشنز کے لیے سب سے پہلی چیز ہی ایفرٹ ہے. جب آپ کسی پہ ایفرٹ کرتے ہیں تو میں نے جیسے بتایا, بندر بھی سیکھ جاتے ہیں, شیر بھی سیکھ جاتے ہیں, ہاتھی, چیتے سب سیکھ جاتے ہیں, مچھلیاں بھی سیکھ جاتی ہیں. ایفرٹ تو کریں. میرا خیال ہے ایموشن لیس بندے کو ایفرٹ کر کے ایموشن اس میں ڈالے جا سکتے. مطلب رشتہ چھوڑنے سے پہلے ایک دفعہ ایفرٹ لازمی کرنا چاہیے. ایفرٹ آنیسٹی سے کرنی چاہیے, دل سے کرنی چاہیے. اور ایموشنز کو پیدا کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے میرا خیال میں. ایفرٹ سے جب آپ کسی انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یار میں آپ کی کیئر کرتا ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دوسرا انسان جتنا بھی پتھر دل ہو, آخر کار اس کے دل کے اندر جو ہے وہ مرد اتنا برا نہیں ہوتا جتنا معاشرے میں اس کو ہم نے بنا دیا. اور ہمیں ہر چیز, عورتوں نے بھی ایک وہ ٹرینڈ ہی آج کل بنا لیا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ مردوں کے خلاف بات کرتا ہے. دیکھیں, کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ذمہ داری ہے, ریلیشن شپ ایک ذمہ داری ہے. شادی کو چھوڑے, نکاح کو چھوڑے, ریلیشن شپ ایک ذمہ داری. تو آپ نے اس ریلیشن شپ کے لیے کیا کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں, اور پھر جو بندے اپنے ریلیشن کو کمپیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ میرا تو ہسبینڈ, فلانی میری فرینڈ کا ہسبینڈ ایسے کرتا ہے, فلانا اس کا ہسبینڈ ایسا ہے, اس کی بیوی ایسی ہے. یار 2 یونیک انسان ہیں, ہاؤ یو کین کمپیئر دیم. دیکھیں نا, کمپیریبل تو انسان ہوتے ہی نہیں ہے, ہر ایک ڈفرینٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 1-2 انسان ڈفرینٹلی بیہیو کر رہے ہیں, آپ ڈفرینٹلی بیہیو کر رہے ہیں. میرے خیال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, قناعت اختیار کرنا, اور تھوڑا سا کوشش کرنا ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی. طلاق ہی تو بعد آپشن نہیں نا, آپ نے کوشش بھی تو کرنی ہے, تو آخری سٹیپ ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایک پیٹریارکل سسٹم ہے. یہاں پہ ابھی آپ نے خود ہی بات کی کہ مرد پیدا ہوتا ہے تو شادیانے بجائے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے مرد کے لیے ایک رول جو ہے وہ ایسوسیٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ کہ وہ تھوڑا غصے والا ہونا چاہیے، اس کے اندر ایروگنس ہونی چاہیے، غرور و تکبر ہونا چاہیے، مطلب جس کو ہم مردانگی کہنے لگے ہیں عام الفاظ کے اندر. تو اب جب مرد کو ہم نے یہ کردار دے دیا ہے تو اس کے بعد پھر وہ غصہ کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں جو بیوی بیاہ کر لا رہا ہوں مجھے اس کو دبا کر رکھنا ہے اور اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اس کو اب اس رول کو پلے کرتے ہوئے اپنی بیوی کے اوپر غصہ بھی کرنا ہے، اور جب وہ غصہ کرتا ہے تو پھر بیویوں کو شکایات ہوتی ہیں کہ میرا مرد غصہ بہت کرتا ہے میرے پر. تو اس کو نپٹنے کے لیے یا اس کا جو حل ہے وہ بیویاں کس طرح سے کریں؟ دیکھیں اس کا حل ایک ہی ہے. دنیا میں آج تک کوئی مرد اپنی بیوی پہ قابو پا ہی نہیں سکا. آپ مجھے بتائیں، غصہ جتنا مرضی کر لیا مردوں نے، ان کو بھی تو سیکھنا چاہیے نا. اگر تو یہ ٹھیک ہے، فارمولہ کام کر رہا ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ تو اچھا ہے، تمام مردوں کو کرنا چاہیے بیویوں کی ایسی تیسی، تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں. لیکن کیا ایسی تیسی کے نتیجے میں وہ کنٹرول ہو پائی ہیں؟ وہ نہیں ہو پائیں. اسی لیے آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کہتی ہیں یہ کیسا مرد ہے. دیکھیں، جو مرد ہے نا وہ اس وقت تک مرد بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ خواتین کا احترام کرتا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو بنیادی چیز ہے ہمارے مذہب میں بھی ہے، کلچر میں بھی ہے، معاشرے میں بھی ہے، اور کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ مرد وہ ہوتا ہی نہیں ہے جس کا اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہو. جو بندہ فیصلہ کرتے وقت جذبات کی رو میں فیصلہ کرے وہ مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد کی تعریف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور جو مرد کی تعریف ہمارے معاشرے میں جو ہمارے مذہب میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ مرد خواتین کا احترام کرتا ہے. عورت کو، اپنی بیوی کو گالیاں نکالنے والا مرد، اس پہ جھڑکنے والا، اس پہ چیخنے والا مرد جوابی طور پہ بیوی سے کیا پاتا ہے؟ بے توجہی، شور، ٹینشن، ڈپریشن. آپ دیکھیں معاشرے میں ذرا حساب لگائیے گا، یہ اتنے طاقتور مرد ہیں ہمارے معاشرے کے کہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ مردوں کا ہائی ہے اور خواتین کا لو ہے. مائیں زندہ رہتی ہیں، باپ چلے جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں. آپ مردوں کو میں یہی کہوں گا خدا کا خوف کریں. بیویاں کوئی لڑائی کی چیز نہیں ہے، اور ایگو جو ہے ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن وہ گھر میں دکھانے کی چیز نہیں ہے. گھر جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کچھ نہیں ہوتے. آپ ڈاکٹر ہیں یا گھر میں آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پولیس آفیسر ہیں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ گھر میں نہیں ہیں یار. آپ ٹیچر ہیں. یو آر ناٹ سپوز ٹو بیہیو لائک دس. یو ہیو ٹو رسپیکٹ وومن. اور جب تک آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ عورتیں کیا کریں، عورتیں بس ایک ہی کام کریں، ان کی بڑی مہربانی ہے، وہ ایسے مردوں کی تلاش چھوڑ دیں جو کہ ان کی مرضی کے ہوں. وہ اپنے مرد کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کریں. میں نے تو زندگی میں دیکھا ہے، میرے کئی دوست تھے ایسے جو میری مرضی کے نہیں تھے، لیکن میں نے انہیں اپنی مرضی کا کر لی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت ایک انسان کے ساتھ 24 گھنٹے آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور آپ اس انسان کو انسپائر نہیں کر سکتے، امپریس نہیں کر سکتے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ میں بھی تو کہیں پرابلم ہے نا. جی. تو آپ اس انسان کو جیت نہیں سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ہے، ایک کنسیپٹ ہے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ، جو کہ بیفور میرج بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شادی ہوئی اور جو شوہر ہے وہ پیسے کمانے کے لیے بیرون ملک چلا گیا، آؤٹ آف کنٹری چلا گیا. تو ایسے سارے ماحول کے اندر جو بیوی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے میرے شوہر سے دور ہونا پڑا ہے، اور اس کا جو دھیان ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کی طرف چل جاتا ہے، یعنی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرا جو میریٹل افیئرس ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا مرد کو شادی کے بعد باہر جانا چاہیے، یا پھر جو یہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، یا ان کی کوئی امپورٹنس ہے بھی، یا یہ رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ یہ بات آپ کے پہلے سوال سے کنیکٹ کرتی ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے. جی ہاں. جس معاشرے میں شادی کا مقصد بچے پیدا کرنا ہے، وہاں پہ تو عورت جو ہے وہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ اس کو مرد سمجھے گا یہ کوائٹ نارمل ہے. وہ کہے گا بھائی بچے پیدا ہو گئے، میں آیا تھا، اب الحمدللہ یہ بچے ہمارے ہو گئے، تو میں مہینے کا خرچہ بھیج رہا ہوں، کھاؤ پیو موج مارو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں چاہیے کیا؟ آؤں گا نا میں انشاءاللہ 2 سال بعد آؤں گا، 3 سال بعد آؤں گا. اس کو لگتا ہے کہ اس نے اپنا کام کر دیا. اس کا خیال ہے کہ عورت کا کام ہے بچے پیدا کرنا. اچھا، اب جب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا یہ کام نہیں ہے، اب جب عورت کا یہ کام نہیں ہے بچے پیدا کرنا، یہ اس کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام ہے، تو لہٰذا وہ جو مرد اسے چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے شادی کی، بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کا بہتر گھر، بہتر گاڑی، بہتر بنگلہ. میرے خیال میں ایک عورت کو، جو آپ نے شروع میں بات کی، سب سے اہم چیز جو ایک عورت کو چاہیے نا، وہ اپریسیشن چاہیے. وہ اس کو ساتھ چاہیے، اس کو ایک مرد کا ساتھ چاہیے. وہ فیل کرتی ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی ایک بندے کے نام لگا دی ہے.
اور وہ بندہ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ بزی ہے اور اس کی پریورٹیز کچھ اور ہیں، تو اس کو دنیا کی دولت جتنی مرضی دے دیں، ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ول کم ان فار بوتھ فار مین اینڈ دا وومین، دونوں جو ہیں وہ اس میں انڈلج ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رشتہ باندھتے ہیں، اس کے بعد آپ سالوں سال غائب ہو جاتے ہیں. نیت جس کی صاف ہوتی ہے نا مرد کی، میں نے دیکھے ہیں لوگ جاتے ہیں، لیکن صاف نیت والے جو ہوتے ہیں نا وہ 2-3 سال کے اندر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ، بچوں کو اپنے ساتھ وہیں پہ بلا لیتے ہیں. لیکن جن کی نیت میں ہوتی ہے نا کھوٹ، ان کے ساری زندگی حالات ہی ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ساری زندگی بتاتے ہیں حالات بہت خراب ہیں. انہوں نے وہ اپنے کل کمائی کا ایک چھوٹا سا حصہ گھر میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور باقی سارے پیسے وہ وہاں پہ رکھتے ہیں، اکثر وہاں پہ وہ عیاشی کرتے پائے جاتے ہیں. تو ایسے مردوں کا کیا علاج ہے؟ اللہ ہی پوچھ سکتا ہے. بھائی ہم تو یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر فرض کریں کہ پاکستان سے باہر جانا ہے تو جائیں، شوق سے جائیں، محنت کریں پہلے 1-2-3 سال، اس کے بعد اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں. آپ کی بیوی کا کام یہ تو نہیں ہے کہ آپ چلے گئے دبئی اور پیچھے سے ساری زندگی آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں کی خدمت کرنے آپ نے لگا دی ہے. تو آپ وہ کسی نے تو اپنی بیٹی آپ کو دی تھی، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے ماں باپ بہن بھائیوں کی خدمت ضروری ہے، کرنی چاہیے، لیکن دس از ناٹ ہر پرائم رسپانسبلٹی. وہ پرائم رسپانسبلٹی وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کو ساتھ رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک عورت ایفرٹ ڈال رہی ہے اپنے ریلیشن کے اندر، وہ مرد کو خوش کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی دوسرے شخص کے ساتھ زیادہ اس کو ویلیو دینے لگ جاتے ہیں تو وہ زیادہ ہی فری ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو ذلیل کرنے لگ جاتا ہے اسی بات کے اوپر. تو عورت کو سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کو زیادہ دیکھنا چاہیے یا پھر اپنی محبت کو جو ہے وہ لے کر چلنا چاہیے؟ محبت کبھی یک طرفہ تو کامیاب ہوتی نہیں. جی. تو عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد سے محبت تبھی کی جا سکتی جب مرد بھی اس سے محبت کرتا ہو، اور یک طرفہ محبت جو ہے وہ اس وقت تک چل سکتی ہے جب تک آگ جو ہے وہ دونوں طرف لگی ہو، چاہے ایک طرف نفرت کی کیوں نہ ہو. لیکن اگر دوسری طرف آگ کی بجائے پانی ہے تو محبت کا فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر جو عورت ہے وہ مرد کے لیے تمام تر ایفرٹس کر رہی ہے اور مرد جو ہے وہ اسے اس کی کمزوری سمجھ رہا ہے، یا وہ یہ سمجھ، دیکھیں مرد عورت کی عزت کب نہیں کرتا؟ جب اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی، وہ اس کی عزت کرنا بند کر دیتا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کی معاشرے میں عزت ہو تو اس کو سب سے پہلے ارننگ ہینڈ بننا پڑے گا. جب تک وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تب تک رسپیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گی. کوئی کسی بھی وقت بھی وہ ایکسپلائٹ ہو سکتی ہے، اور انسان کی انرجیز ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں ہوتی. اگر آپ نے 20-22 سال 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے تو 45 سال کی عمر میں آپ طلاق لیں گے تو آپ نے سوری ٹو سے آپ نے ذلیل ہی ہونا. ہاں جی. آپ مطلب کہ طلاق لینے کا بھی ایک ٹائم ہے جب آپ میں انرجی ہے، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں زیادہ تر عورتوں کو آپ دیکھیں گے 40 سال کے بعد یہ یاد آتا ہے کہ یہ میرا مرد ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس سے علیحدہ ہونا. مطلب یہ بہت زیادہ وقت ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں، سال 2 سال میں بالکل پتہ لگ جاتا ہے کہ when you یہ are شخص quite کیسا ہے. young and you are able and you know that you can survive alone، اس وقت آپ یہ فیصلہ کریں. ایک چیز کو لٹکاتے رہنا اور اس کے بعد جب آپ فزیکلی فٹ نہ رہ جائیں، جب آپ ایموشنلی فٹ نہ رہ جائیں، جب آپ کے ریسورسز وہ نہ ہوں، اس وقت ایسے فیصلے کرنا اور پھر اس وقت یہ سوچنا کہ میں اب اس رشتے سے ایگزٹ چاہتی ہوں. تو اصل میں ہر چیز کا ایک وقت ہے. گاڑی چلی جائے تو پیچھے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، منزل پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا میل پوائنٹ آف ویو. ان کو بھی بہت سی شکایات ہوتی ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو مرد کو، بطور میں مرد ہی آپ سے بات کر رہا ہوں، جو فیل ہوتا ہے ان کو وہ یہ ہوتا ہے کہ میری عورت مجھ پہ شک بہت کر رہی ہے. مطلب بات بات پہ پوچھنا کہ یہ کون ہے، یہ کہاں پہ جا رہی ہو، کہاں سے آ رہے ہو، اور عموماً اس کو نام دیا جاتا ہے پوزیسونیس کا. تو کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر اس سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں عورتوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ مرد جو ہے وہ حسن کو دیکھ کے اور عورت کو دیکھ کے اس کی طرف نا قدرتی طور پہ متوجہ ہوتا ہے. یہ اس کی نیچر ہے. اچھا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ لائل نہیں ہے. لائلٹی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد ایک عورت کو اپنی زندگی میں لاتا ہے یا نہیں لاتا. زندگی میں لانے کی 2 علامات ہیں. یا وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، اس کو پرماننٹلی ساتھ رکھتا ہے، یا اس کے ساتھ وہ کوئی فزیکل ریلیشن شپ قائم کر لیتا ہے. 2 ہی باتیں. اب معاشرے کے اندر عورتیں اتنی زیادہ چھپی ہوئی ہیں اور ان کی فیلڈ میں اور پبلک میں تعداد اتنی کم ہے کہ وہ جو مرد کا عورت سے ملنا، بات کرنا، اس کے ساتھ تصویر کھنچانا، اس کے ساتھ کھانا کھانا، یہ بذات خود ہی جو ہے وہ ڈس لائلٹی کے اندر چلا گیا. حالانکہ دس از کوائٹ نارمل. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ دیکھیں
یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ ڈنر پہ چلا گیا یا اس نے کھانا کھایا یا اس نے اس کے ساتھ ٹریول کیا ہے یا اس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی تصویر کھنچا لی ہے یا اس نے اسے ہنس کے بات کر لی. بیسیکلی ہم عورت کو جب تک جنسی لحاظ سے دیکھنا بند نہیں نہ کریں گے کہ یہ عورت ہے, یہ ایک جنس ہے اور یہ میری اپوزٹ جنس ہے, تو دیکھیں عورت جب تک خود بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے گی ایک انسان کہ بھئی میں ایک نارمل انسان ہوں تمام انسانوں کی طرح. میں نے دیکھا ہے کہ بھئی زیادہ تر خواتین اپنے رشتے اس لیے خراب کرتی ہیں کہ وہ اپنے مرد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, نہ آج تک کوئی مرد عورت کو کنٹرول کر سکے اور نہ ہی کوئی عورت مرد کو کنٹرول کر سکتی ہے. انسان جو ہوتا ہے اس کے اوپر سیلف چیکس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ فیصلہ کر, اعتماد سے بڑی کوئی چیز ہے, آپ اگر کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس کو توڑتے ہوئے بھی اگلا بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے, اور اگر وہ کبھی توڑ بھی لے تو دوبارہ ایسا کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے. میرے خیال میں جو خواتین اپنے مردوں پہ اعتبار نہیں کرتی, اصل میں ان کے مرد جو ہیں وہ پھر اس طرف آمادہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہ کام کرنا چاہیے. انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسا کام ہے جس میں بہت زیادہ خوشی موجود ہے کہ میری بیوی کو اس سے بہت مسئلہ ہے. اور وہ بیویاں جو اپنے مردوں پہ اعتبار کرتی ہیں وہ کم مصیبت میں نے دیکھی ہیں, اور جو اس چیز کو اگنور کر دیتی ہیں, جو کہتی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تم گئے تھے, کہاں گئے تھے, اوکے فائن. وہ میرے خیال میں اسٹریس, غیر ضروری اسٹریس, شک جو ہے یہ پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور کسی بھی بندے کو زبردستی اپنا نہیں بنایا جا سکتا. تو عورتوں کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو. جتنا زیادہ وہ یہ کرتی جا رہی ہیں اتنا زیادہ مرد جو ہیں وہ پھل, دیکھیں نا وہ ہمارے یہاں بلکہ قرآن پاک میں حضرت آدم کا قصہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم نے یہ گندم کا دانہ نہیں کھانا. اچھا بات تو کوئی بھی نہیں تھی, گندم کا دانہ کیا, اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دی. نیچر ہے ہماری, مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. اب وہ جو حضرت آدم سے مردوں کی زیادہ ہے کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ مثال حضرت آدم پہ ہے, تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, انہوں نے گندم کا دانہ وہ کھایا ہی کھایا. ہاں, جو بھی ممنوع چیز ہے اس میں زیادہ کشش ہوتی ہے, آبویس بات ہے. تو یہ عورتیں جو اپنے مردوں پہ ہر وقت شک کرتی رہتی ہیں, تو اندر نال کیوں گیا سی, تو ادھر کی پھردا سی, تو ہنس کے بڑا ویختا سی, تو انج, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ کام بھی کر کے دیکھنا چاہیے, لگتا ہے یہ اس میں کچھ نیا ہے. تو میرا خیال ہے عورتوں کو حوصلہ کرنا چاہیے, کوئی بھی بندہ زبردستی اپنا کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی 10-15% سے زیادہ مردوں کے کوئی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ہوں. بہت سارے میجورٹی آف دا مین آر لائل ٹو دیئر فیملیز. آپ کو کتنے کا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ نظر آئیں؟ ہم سب اپنے والد کے بارے میں سوچیں, ہم ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے, ہم بڑے ہو گئے ہیں, وہ بوڑھے ہو گئے, ہمیں کتنے لوگوں نے بتایا کہ آپ کے ابا جان کے اللہ معاف کرے فلاں فلاں یہ قصور چلتے. دیکھیں نا ہم اپنی فیملی میں دیکھیں کہ کیا ہے, 10-15% لوگوں کی جو حرکات ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ پوری کی پوری کمیونٹی کو برا کہہ دیں. عورتوں کی بھی تو 10-15% ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ہے نا ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا, کہ ابھی تعداد میں وہ فیلڈ میں تھوڑی ہیں لیکن ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ان کے بھی تو کوئی کم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ برے لوگوں کی وجہ سے اپنے گھرانوں کو خراب کرنا نہیں چاہیے. عورتوں کو ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہیے. کوئی برا ہوگا تو کیا کرے گا, مستقل برا کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا, وہ اگر کبھی کوئی ہلکا پھلکا کچھ غلط کام کرے گا بھی, اس کو لگے گا کہ یار میری بیوی میرے پہ ٹرسٹ کرتی ہے, وہ یہ سوچ نہیں سکتی میرے بارے میں, اس نے مجھے ہمیشہ اعتماد دی ہے, وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں. تو میرے خیال میں آپ کی بات ٹھیک ہے, عورتوں کو اعتبار کرنا چاہیے مردوں پہ, اور ان کو ناجائز سٹریس نہیں دینی چاہیے, بلکہ دل بڑا کرنا چاہیے. اپنے ہسبینڈ کی کولیگز کو گھر میں دعوت دینی چاہیے, ان کے گھر جانا چاہیے, کھانا پینا کرنا چاہیے, نارملائزیشن کرنی چاہیے. جینڈر اور جنس کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑ کے نا انسانوں کی طرح سوچنا شروع کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور شکایت بھی اکثر مرد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ یہ کہ میری عورت رازدار نہیں ہے, میری باتیں دوسرے لوگوں سے جا کر کرتی ہے, اور یوں میری جو باتیں ہیں وہ لوگوں تک پھیل جاتی ہیں. تو کیا عورت کو یہ کرنا چاہیے یا پھر اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, مرد کو جو ذلیل کرنے والی عورت ہے نا, اس نے زندگی میں ذلالت کے علاوہ خود بھی کچھ نہیں پایا. ایسی عورت کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے جو آپ کی رازدان نہیں ہے, جو آپ کی عزت نہیں کرتی, جو معاشرے کے اندر آپ کو, آپ کے دوستوں کے اندر, آپ کے رشتہ داروں کے اندر آپ کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرتی ہے. وہ عورت جو ہوتی ہے وہ آپ کی وفادار نہیں ہو سکتی. اور مرد کی یہ سوچ, اور ایسی بیویاں جو اپنے مرد کی عزت نہیں کرتی. دیکھیں ایک ہے پرسنل ریلیشن شپ, ایک ہے پبلک ریلیشن شپ. جو پبلک ہے, جب آپ اپنے کمرے سے, اپنے گھرانے سے 2 انسانوں سے بات باہر نکالیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لائلٹی کا وہ بنیادی اصول توڑ دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں.
تو میرے خیال میں تو جو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ اپنے مردوں کی عزت نہیں کرتی اور راز کو راز نہیں رکھتی، وہ یقیناً اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں ساتھ رکھا جائے. ایسا دوست بھی اس قابل نہیں ہوتا میرے خیال میں. ہم دوستی میں بھی یہ تو ایک ساری زندگی کے ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہ جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک سچویشن ہے، مرد اپنے کیریئر پہ فوکس کر رہا ہے، وہ بزی ہے، وہ عورت کو وقت نہیں دینا چاہ رہا یا دے نہیں پا رہا ہے، لیکن عورت بضد ہے کہ تم مجھے وقت دو. تو ایسی صورتحال کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اس سے اوبویسلی جو چیزیں ہیں وہ خراب ہونے جا رہی ہیں، تو اس ساری صورتحال سے کس طرح سے نپٹا جائے؟ آسان سا طریقہ ہے. عورت وقت مانگ رہی ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو عورت کو بزی کر دیں. آپ نے کیوں یہ فیصلہ کر لیا کہ عورت کو میں نے گھر میں رکھنا ہے، وہ ادھر ہی بیٹھ کے ہنڈی روٹی کرے؟ ذرا اسے نکالیں، اسے کسی یونیورسٹی میں کسی کورس میں داخلہ دلوائیں، کوئی کمپیوٹر کو کوئی شارٹ کورس کرائیں، کوئی اے آئی سکھائیں، گرافک ڈیزائننگ سکھائیں، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائیں، کوئی کام سکھائیں، اسے بزی کریں. فارغ بندہ ہی ایسی باتیں کرتا ہے، تو جب اس کے پاس اپنے پاس وقت نہیں ہوگا تو آپ سے بھی نہیں مانگے گی. لہٰذا وہ مرد جو کہ عورتوں کو وقت نہیں دے سکتے، وہ برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیں کہ تنہائی جو ہے یہ بھی ایک عذاب ہے. اور آپ جتنا مرضی احترام، رسپیکٹ اور یہ ساری باتیں کر لیں، لیکن عورت بہرحال آپ کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے گھر میں نہیں آئی. یہ اس کی ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کی اس گھر میں رہنے کے لوازمات ہیں، لیکن یہ اس کا مین کورس نہیں ہے. مین کورس سمجھتے ہیں نا آپ، ایک مین کورس ہے اور ایک اس کے ساتھ ایڈیٹیوز ہے. تو ایڈیٹیوز کو آپ مین کورس نہیں بنا سکتے. تو جب خواتین کہتی ہیں کہ تم مجھے وقت نہیں دیتے، میں سارا دن ادھر اکیلی پڑی رہتی ہوں اور تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، ذرا مہربانی کریں، ان کو باہر نکالیں. ان کو کہیں چلو آؤ، تم آج کل جو اے آئی کا زمانہ ہے، چلو آؤ ہم تمہیں 3 ماہ کا اے آئی کا کورس کر کے آؤ. وہ کوئی ہوم ورک کرے، گھر آئے، کوئی بچے اگر گھر میں ہیں تو کوئی آیا رکھ کے دیں. رسپانسبلٹی تو اٹھانی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے صرف شادی کرنی ہے اور اب آپ ٹھیک ہیں، واقعی آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور واقعی آپ نہیں دے سکتے، تو آپ نے اس کا کرنا کچھ نہیں ہے. آپ کو کچھ تو کرنا ہوگا نا. آپ 2 دوست جو ہے اکٹھے مل کے چلے تھے، انہوں نے کہا چلو آؤ یار سوات کی سیر کر آتے. وہاں پہ سوات جب آپ پہنچے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تو ذرا لیک کی طرف جا رہا ہوں، دوسرا آدمی ہوٹل میں پڑا رہ گیا، وہ اس کو نہیں لے گیا، اگلے دن بھی نہیں لے گیا. وہ چوتھے دن آپ کو کہے گا ضرور. آپ اس کو جو ہے ادھر کمرے میں اس کو LCD لگا دیں، اس کو اچھی اچھی موویز لگا دیں، نیٹ فلکس کا پاسورڈ دے دیں، آپ اسے کہیں چلو بھائی تم دیکھو. وہ چوتھے 5ویں دن بولے گا یار ہم گھر سے نکلے سوات کی سیر کرنے تھے، تم اکیلے سیر کرتے ہو، میں یہاں پہ پورا دن کمرے میں بیٹھا ہوں، میرا بھائی یہ کیا ہے؟ تو عورت بھی اسی طرح ہے. ریلیشن شپ اکٹھے چلنے کا نام ہے. آپ اکیلے چل رہے ہیں تو دوسرا بندہ بھائی جان غصہ کر سکتا ہے. عورت کو ٹائم دینا چاہیے، نہیں دے سکتے تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. ہمارے پاس تو 100 ہم جو اس طرح کے کپلز آتے ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دل بڑا کریں. مسئلہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ شادی کا رشتہ بچانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادی کا رشتہ بچ سکتا ہے اگر بچانا چاہیں تو، اور اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس انسان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، یا ہماری ایزمپشنز ہوں پہلے سے ہم نے کسی خاص قسم کا انسان ہمیں چاہیے ہو یا خاص قسم کا لائف سٹائل چاہیے ہو، تو پھر تو وہ بیچارہ مرد جو بھی کر لے عورت اسے ماننے والی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پوڈ کاسٹ کا جو اختتام ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے آئی ووڈ لائک یو ٹو ڈرا اے کمپیریزن بٹوین ایسٹرن میرج سسٹم اینڈ دا ویسٹ میرج سسٹم، جس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو 2 فریقین ہیں یا مرد ہے یا عورت ہے، وہ آپس میں رہتے تو ہیں، لیو ان کے اندر رہ رہے ہوں یا ریلیشن میں رہ رہے ہوں، جیسے بھی رہ رہے ہوں، لیکن وہ شادی ایک وقت کے بعد جا کر کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شادی ضروری ہے، اس کے علاوہ نہ آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکتے ہیں نہ مل سکتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان اگر آپ کمپیریزن کر کے بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون سا سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اچھا، ویسٹ کے اندر بھی میں امریکہ میں پڑھتا رہا ہوں، جرمنی میں، جاپان سے میں نے PhD کیا. میں نے نہیں دیکھا کہ شادی سے پہلے کوئی مرد اور عورت کوئی خاص کوئی مل بل رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ خواتین بھی اسی معاشرے میں پھر رہی ہوتی ہیں اور مرد بھی. لہذا وہ ایک دوسرے کی چال ڈال، شکل، بات کرنے کا انداز، ایبیلٹیز، ہر چیز کا غیر محسوس طریقے سے اندازہ لگا پاتے ہیں. ہم نے عورتیں ساری ہوئی چھپائی ہوئی، وہ باہر ہیں ہی نہیں. لہذا یہاں پہ جو ہے نا عورت کا مرد سے ملنا بذات خود ایک خبر ہے کہ وہ اس سے ملنے چلی گئی. حالانکہ ملنے چلی گئی از ناٹ این ایشو ہم نے بنا دیا نا. اب آپ یہ جو بات کرتے ہیں شادی سے پہلے ملنا، شادی سے پہلے کون ملتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. یورپ میں بھی، پوری دنیا میں بھی شادی سے پہلے ہم لوگ مل رہے ہیں الٹے طریقے سے، جہاں پہ منع ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شادی سے پہلے کتنے لوگ، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اب ہم ظاہر بات ہے پوڈ کاسٹ ہے، اس نے جانا ہے تو ایسے الفاظ بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ ملنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ لوگ مل رہے اور یہاں پہ لوگ زیادہ تعداد میں مل رہے ہیں. جہاں پہ منع ہے وہاں پہ ایسا بہت کم. وہ لوگ جب ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چلو آؤ کوئی
ملتے ہیں تو اس کے بعد شادی کر لیں گے. وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نکاح کا. لہذا وہ جب ملتے ہیں تو وہ ایک دفعہ ہی ملتے ہیں, وہ پھر اکٹھے ہی رہتے ہیں, یا پھر وہ جسے آپ طلاق کہتے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ نہیں ملتے. ہمارے یہاں تو یہ ملتے ہی رہتے ہیں شادی سے پہلے, اور پھر شادی کے بعد بالکل نہیں ملتے. ہمارا تو مسئلہ الٹ ہے. لہذا شادی سے پہلے دیکھیں, میں پھر وہی شروع سے بات کروں گا, جب تک معاشرے میں خواتین کو معاشرے کا حصہ نہیں بنایا جائے گا, جب تک وہ پبلک ڈومین میں نہیں آئیں گی, اس وقت تک یہ پرابلمس حل نہیں ہو سکتے. خاتون کو دیکھیں, میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس سے بڑی اچھائی نہیں کر سکتا کہ میں اسے کانفیڈنس دے کے میدان میں اتاروں, بجائے اس کے کہ میں اسے چھپاؤں, اس کے بعد ساری زندگی اس کی حفاظت کرتا رہوں, اس کے ارد گرد گھومتا رہوں, اپنی زندگی کے سارے کام چھوڑ دوں, اسے پک کرنے جاؤں, اسے ڈراپ کرنے جاؤں, اس کے موبائل پکڑ کے دیکھوں, اس کے ہر وقت. یہ جو لوگ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں نا, وہ اصل میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب بیٹی پیدا ہونے کے نتیجے میں ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. ورنہ خواتین اس قابل ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتی ہیں. ہمیں ان پہ اعتبار کرنے, معاشرے میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ شادی سے پہلے ملنا یا دیکھنا, یہ مسائل آئیں گے ہی نہیں. اور ابھی بھی میں نے پھر بتایا کہ یہ سارے پرابلمز لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں, اگر آپ پاکستان کے اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ پرابلمز نہیں ہیں. وہاں پہ آپ نے نہیں یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی لڑکا لڑکی ہے وہ ہوٹل کا کمرہ بک کرا کے کچھ غلط کام کر رہے ہیں. مطلب دے آر کوائٹ ایزی, وہ کھیلنے بھی اکٹھے جاتے ہیں, وہ رہتے بھی اکٹھے ہیں, باتیں اکٹھی کرتے ہیں, مووی دیکھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. وہاں پہ مرد اور عورت جو ہے اس کا ملنا کوئی خبر نہیں ہے. یہ جب تک آپ اس چیز کو نارملائز نہیں کریں گے تو تب تک یہ دھوکے ہوتے رہیں گے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنا جو ہے نا, وہ لڑکا تو جی نشہ کرتا تھا, لڑکے کا تو جی کام ہی کوئی نہیں, اس کی تو اپنی 50,000 تنخواہ بتائی تھی, اس کی تو تنخواہ 10,000 نکلی ہے, اس کو ان کا تو گھر اپنا نہیں ہے, اس کی تو گاڑی کرائے پہ لے کے آیا تھا. کیونکہ ہم نے معاشرے میں نہ لڑکی نے لڑکا چلتا دیکھا, نہ لڑکے نے لڑکی چلتی دیکھی, تو یہ دھوکے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن اس سے ایک اور پرابلم بھی تو جنریٹ ہو رہی ہے نا, وہ یہ کہ کچھ ایکسپرٹس اس پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو سیکشول فرسٹریشن ہمارے معاشرے کے اندر بڑھ چکی ہے, اس کی وجہ یہی پابندیاں ہیں کہ ہم عورت کو مرد کے ساتھ ایکسپوز نہیں ہونے دے رہے, بے شک اس کی جو بھی ریزن ہو, اور مرد کو یہ نہیں پتا کہ عورت کس طرح کی ہے. تو یہ ایک ریئلٹی ہے, اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو تمام تر مرد یا نوجوان کی ہماری انرجی ہے وہ سیکشول فرسٹریشن کے اندر جاتی جا رہی ہے. ڈو یو ایگری؟ بالکل. اس وقت ہماری جو جین زی ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہی سیکشول فرسٹریشن ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جین زی, آپ کو پتہ ہے, آپ نے بڑا اچھا آج کا موضوع ہے, جین زی نے ہمارے ان تمام روایتوں سے بغاوت کر دی ہے. اور اس وقت یہ ڈسکس بھی چیزیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں دے ہیو لاس کنٹرول آن دیئر اون چلڈرن. اور وہ جو ہماری نسل تو بڑی تابع دار تھی نا, اب تابع دار بچے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا, اور بڑے پریشان ہیں پیرنٹس. اور وہ اب وہ اس طرح کی ایتھیکل, علماء نے بھی آج کل ایتھیکل پوڈ کاسٹ شروع کر دیے ہیں, اور ماہرین بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو جین زی کو واسطے دے رہے ہیں, وہ نہیں سن رہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دے وانٹ انڈیپینڈنس, دے وانٹ ٹو ڈیسائڈ فار دیئر اون سیلف, دے تھنک دیٹ دے آر بیٹر ایبل اینڈ کیپیبل, دے آر بیٹر نالجیبل, دے نو ہاؤ ٹو ڈرا کمپیریزنس, دے بیٹر نو وچ ون از گڈ فار می اینڈ وچ ون از ناٹ. تو وہ جو ان کی تھاٹ ہے اس کے اوپر اب قید لگانا جو ہے وہ ہو گیا مشکل. اب وہ جو مشکل ہو گیا نا, اس کی وجہ سے اب روایات بدل رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو روایات جو ہیں وہ شادیوں میں بھی چینج ہو رہی ہیں, ہمارے رسم و رواج بھی تبدیل ہو رہے ہیں. وہ جو گہرے پردے ہوا کرتے تھے اب وہ پیچھے ہٹ گئے. اب آپ دیکھیں شادی ہالس کے اندر وہ جو علیحدہ سے ایک سپریشن ہوتی تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی کا حصہ بننا ہوگا, خواتین کو اور مردوں کو برابر آگے بڑھانا ہوگا. اسلام نے مرد اور خاتون کو اسی لیے کہا کہ یہ برابر ہے. جو پردے کا حکم اسلام نے عورت کو دیا وہ وہاں پہ دیا جہاں پہ وہ خطرہ محسوس کرے, جہاں پہ اسے لگے کہ دیکھنے والے کی نظر ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن سوسائٹی کے اندر عورت کو آنے ہی نہ دینا, اس کو سوسائٹی کا حصہ ہی نہ بننے دینا, اسے گھر کی دہلیز میں قید کر کے رکھنا, اس کے اوپر ہر وقت شک کرتے رہنا, اور مردوں کو کھلی چھوٹ دے دینا, ٹھیک ہے, اور انہیں کہنا مرد تو ایسا کرتے ہی ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک پرابلم ہے, اور ہمیں اس پہ جتنی جلدی ہم ایسا کر لیں گے اور جتنی جلدی ہم جین زی کی اس بغاوت کو, مزاحمت کو چینج کے نام سے ایکسیپٹ کر لیں گے, اور ہم یہ مان لیں گے کہ یار یہ ایک چینج آ رہا ہے سوسائٹی میں اور ہم نے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے, اس سے فائٹ نہیں کرنا, تو میرا خیال ہے یہ مسائل جو ہیں وہ زیادہ جلدی اچھے طریقے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ اب جین زی کی جو بغاوت ہے جس کے اندر وہ کسی بھی روایت کو نہیں مان رہے ہیں, ان کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں, اور پرانی والی جو ٹریڈیشنز تھی وہ ان سے بغاوت کر چکے ہیں کہ ہم نہیں ان کو مانتے. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارا کلچر تھا
وہ چینج ہو رہا ہے اور وہ زیادہ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ ہمیں ہمارا کلچر چینج کر کے بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں پر ٹوپی برقع پہنا جاتا تھا تو یہ ہمارا کلچر تھا، یہ ہمارا اپنا تھا، لیکن اب اگر ہم لوگ کہیں کہ نہیں بھائی یہاں پہ تو جینس چلنی چاہیے، عورتوں کو جینس پہننا چاہیے کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو انڈیپینڈنٹ وومنس ہیں وہ جینس ہی پہنتی ہیں، یا پھر یہ ہمارے لباس کے اندر شلوار قمیص کے اندر یہ اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا، عورتیں طاقتور نہیں ہو سکتی، خود مختار نہیں ہو سکتی، تو یہ ہم اپنے کلچر کو شیم کر رہے ہیں اور ان کے کلچر کے جو ہیں وہ غلام بن چکے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے؟ آج میں ایسا سوچا کرتا تھا کہ شاید ایسا کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ٹرکی میں جائیں، آپ انڈونیشیا کے اندر جائیں، ملائیشیا کے اندر جائیں، وہاں پہ تو قمیص شلوار نہیں ہے۔ ان کو کس نے کہا ہے کہ بھئی آپ وہ کریں، وہ تو ایشیا سارا ہے، ایسٹ ہے۔ اب جو ڈریسز ہیں، جین زی قمیص شلوار اس وجہ سے نہیں قمیص شلوار نہیں پہنتی کہ یہ کوئی اسلامی لباس ہے یا کلچرل ہے، ان کو ذرا وہ کپڑوں کو استری کرنا، سنبھالنا، دیکھیں نا آپ دیکھیں نیچر سے اگینسٹ کام کریں گے نا تو اس میں آئے گی مزاحمت۔ لوگ پینٹ شرٹ کیوں پہن رہے ہیں، جینس کیوں پہن رہے ہیں، بھائی وہ 5 دن بھی استری نہ کرو تو وہ پہن ہی رکھو، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ٹی شرٹ کیوں پہن رہے ہیں آپ، اس کو پہننا آسان ہے، وہ اس کا کوئی لمبا چوڑا کوئی وہ نظام نہیں ہے، ورنہ عربی جو ہے وہ وہاں پہ وہ توپ پہنتے ہیں لمبی ساری، دیکھیں نا وہ پہن کے بھاگا نہیں جا سکتا۔ اب یہ جو جین زی ہے نا، اس کو یہ بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ قمیص شلوار کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں، تو وہ نہیں پہنتے۔ جب وہ بڑے بوڑھے ہوں گے تو قمیص شلوار ہی پہنیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ ابھی انرجی کا لیول وہ ہے، آپ اپنے سب سے چھوٹے بچوں کو قمیص شلوار کیوں نہیں پہناتے؟ دیکھیں نا انتہائی جو ہے وہ مذہبی اور انتہائی مشرقی گھرانوں کے اندر کسی بڑے عالم دین کا بچہ پیدا ہو، وہ اس کو قمیص شلوار پہنایا کرے نا، اسے کیوں پہناتا ہے وہ نکر اور کیوں اسے شرٹس پہناتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی آج تک 0 سائز کی قمیص شلوار، آپ نے دیکھی کہیں پہ کسی مال میں بکتے ہوئے؟ اگر یہ لباس ہے ہمارا اور کلچر ہے تو پہلے دن سے ہی اس کا ہم ستیہ ناش خود ہی کرتے ہیں، پھر ہمیں 0 سائز کی قمیص شلوار مارکیٹ میں لانی چاہیے۔ بن نہیں سکتی نا بھائی، قمیص بنے گی تو شلوار بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کلچرل ڈریس نہیں ہے، بس ہے یہ ایک ڈریس ہے۔ یہاں پہ اس سوسائٹی میں ہندو بھی پہنتے ہیں وہ قمیص شلوار، وہ پجامہ کرتا پہنتے ہیں، یہ اس علاقے کا ہمارا جیوگرافیکل ایک بات ہے، نہیں ان کو پسند ہے۔ اس کو اتنا مذہبی معاملہ کس لیے بنا لیا ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو میرا چیلنج ہے پورے پاکستان میں کوئی بندہ مجھے 0 سائز کی قمیص شلوار لا کے دکھائے، لڑکی ہو یا لڑکا، لڑکی ہو یا لڑکا وہی ہے اس کی، وہ نکر اور وہی شرٹس ہے۔ وہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے 3-4 سال کا تو پھر ہمیں لگتا ہے اس کو قمیص شلوار پہنانی چاہیے، اب یہ قمیص شلوار پہنانے کے قابل ہو گیا ہے، اور پھر ہم اسے قمیص شلوار سلواتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی، تو لہٰذا یہ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا کلچر۔ جین زی کی یہ کوئی بغاوت نہیں ہے، دس از کوائٹ نارمل۔ آپ ملائیشیا میں چلے جائیں، اسلام پوری طرح سے موجود ہے، انڈونیشیا میں موجود ہے، ٹرکی میں موجود ہے، ترقی یافتہ اسلامی ممالک کو دیکھیں بھائی جان، ایسے ہی ہم نے نا ایک ضد پکڑ لی ہے۔ ہمارا کو کلچر جو ہم نے جو کلچر میں چیز نہیں آتی نا، ہمارا کدھر سے یہ کلچر آ گیا؟ یہ کلچر تو یہ سارا برٹش انڈیا کا کلچر ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کدھر سے کلچر آ گیا ہے پاکستان کا؟ جی قمیص شلوار ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پرے چلے جائیں، ایران میں کیوں نہیں قمیص شلوار؟ اتنا ہی ایک کلچرل ہے، ہم تم سائیں تو ایران کے اپنے صدر کو قمیص شلوار پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ ابھی آج کل تو بڑا زیادہ ان ہے نا میڈیا پہ، تو کدھر ہے قمیص شلوار؟ وہ تو اس ملک کے اس کلچر کے خلاف مرنے کو تیار ہوئے بیٹھے ہیں جس کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے پہ اثر کر رہا ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے یہ کلچر جو ہے اڈاپٹ خود کیا ہوا ہے جس کے خلاف جنگ کرے، وہ سب سے پہلے تو اپنے پینٹیں شرٹیں اتارے نا، وہ پہنے قمیص شلوار۔ یہ صرف فضول لاجکس ہے، اور ماہرین جو ہے نا ان کی عادت بن گئی ہے کہ وہ مذہبی ٹچ ڈال کے نا چیزوں کو پاپولر کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس ٹچ کو بڑی جلدی اس کو ویوز بڑھے آتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر آپ سچ کی بات کریں تو اس کا کچھ اس بات سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ دس از اے ڈریس ایزیئر ٹو ویئر، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہ مغرب کا ڈریس ہے نہ یہ مشرق کا ڈریس ہے، یہ ایک ڈریس ہے، دیٹس اٹ۔ پوری دنیا کے اندر لوگ جب نہانے جاتے ہیں تو وہ شارٹس پہنتے ہیں، تو اس کا کلچر مغربی کدھر سے ہو گیا؟ وہ شارٹس پہنے بھئی، اب آپ نے وہاں پہ پینٹ پہن کے تو نہیں نہائیں گے نا، تو آپ نے وہاں پہ شارٹس پہن لیے۔ اس طرح سے آپ کہیں پہ جا رہے ہیں تو آپ ذرا فارمل نظر آنا چاہ رہے ہیں، ذرا کلوز نظر اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ویسٹرن ڈریس ہے؟ ویسٹرن ڈریس نہیں ہے۔ آپ مسلمان بادشاہوں نے یہ ڈریس پہنا ہے، آپ نے یہ ٹرکش ڈرامے دیکھے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو فائٹرز ہوتے تھے وہ کیسا لباس پہنتے تھے۔ تو ہر لباس کا جنگ کرتے ہوئے لباس اور ہے، نہاتے ہوئے اور ہے، کھیلتے ہوئے اور ہے، کام کرتے ہوئے اور ہے۔ تو لباس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم جس طرح سے ہم لباس کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو پھر اگر آپ ملائیشیا چلے جائیں تو وہاں پہ ایک پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے جو امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں ان کی تو نماز قبول نہیں نہ ہوگی، پھر تو مسئلہ بن جائے گا ان کو۔
ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو, یہ ریلیجن آف نیچر ہے, یہ نیچر کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتا. یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اس کو دنیا کے کسی دور میں شکست نہیں انشاءاللہ ہو سکتی, کیونکہ یہ نیچر کے اگینسٹ نہیں ہے. اور نیچر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے یار میں ایزی رہوں, تو ایزی ہے. آپ نے اپنا سطر ڈھانپنا ہے, وہ چاہے آپ جس سے مرضی ڈھانپ لیں, تو سطر ڈھانپا ہوا ہے, بس دیٹس اٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ناظرین, آپ نے یہ پوڈ کاسٹ سنی ہے, امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے خیر کا سبب بنے گی. ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں کسی اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.